بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر گیا اور حالت کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے اور جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کی وجہ نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ آیت حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر سے تقریباً 2 ماہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سربراہی میں 8 آدمیوں کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور فرمایا 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ خط کھولنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق خط کھولا، جس میں لکھا تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چل پڑو، مگر کسی کو مجبور نہ کرنا۔ جو تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے اسے اجازت دے دینا۔ تم اور تمہارے ساتھی وادی نخلا میں اتر کر قریش کے قافلے کی گھات میں بیٹھ جانا اور ہمارے پاس ان کے مکمل حالات کی ہر طرح سے خبر لانا۔ خط پڑھ کر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو ہمارے ساتھ آنا چاہے وہ آ جائے، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلا میں ٹھہرے اور قریش کے قافلہ پر نگاہ رکھی۔ اسی دوران انہوں نے قریش کے 4 آدمیوں کو دیکھا جن کے پاس بہت سا ساز و سامان بھی تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو شام تک یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان 4 میں سے ایک کو قتل کر دیا، 2 گرفتار ہوئے اور ایک بھاگ کر مکہ پہنچ گیا۔ حضرت عبداللہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے دونوں قیدی اور ان کا سامان اونٹوں پر لادا اور مدینہ منورہ لے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عمل کو ناپسند کیا اور فرمایا میں نے تمہیں ان کی نگرانی کا حکم دیا تھا، حملہ کرنے کا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سن کر ان کو سخت صدمہ پہنچا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ دیگر صحابہ نے بھی ان سے بات چیت بند کر دی اور کہنے لگے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری طرف کفار نے اس قتل کو خوب اچھالا اور تمام قبائل کو بھڑکایا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ان تمام حالات کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور ان کو بری قرار دے دیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، مال بطور ہدیہ رکھ لیا اور دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ کیونکہ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور کفار نے اسی وجہ سے قتل کے معاملہ کو اچھالا کہ اب مسلمان حرمت والے مہینے میں بھی قتل کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھوزاد بھائی تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن حجش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادران نسبتی سے بھی تھے۔ ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن حجش کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے تب اسلام قبول کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہیں اسلام کا پرچم تھمایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی سختیوں سے تنگ آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت دی تو سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد دوسرا نمبر جناب عبداللہ بن حجش کا ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت فرمائی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کا تمام خاندان جس میں عورتیں، بوڑھے اور بچے شامل تھے، کیونکہ ان کا سارا خاندان اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس طرح ان کے جانے کے بعد ان کا گھر خالی ہو گیا، جس پر ابو جہل نے قبضہ کر کے رہائش اختیار کر لی۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ میرے گھر میں ابو جہل نے رہائش اختیار کر لی ہے تو ان کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں خوبصورت گھر بنا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پامردی اور جرأت سے حصہ لیا اور تلوار زنی کے خوب جوہر دکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ جب احد کی لڑائی شروع ہوئی تو جناب عبداللہ بن حجش مجھ سے ملے اور کہا آؤ ہم دونوں مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔
ہم میں سے ایک آدمی اپنے لیے دعا کرے گا اور دوسرا اس پر آمین کہے گا۔ چنانچہ ہم ایک گوشہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر دعا کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے لیے دعا کی، اے اللہ، جنگ میں میرا مقابلہ ایک بہادر اور غصے والے آدمی سے ہو جو مجھ سے لڑائی کرے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا کرنا، میں اسے قتل کروں اور اس کا سارا سامان میرے قبضے میں ہو جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حجش نے آمین کہا۔ پھر اس کے بعد جناب عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کرنا شروع کی، اے اللہ، میرے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لانا جو بہادر ہو، غصے والا ہو اور تجربہ کار بھی ہو۔ میں صرف تیری رضا کی خاطر لڑائی کروں گا، وہ مجھے قابو کر لے، میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اس حالت میں روز قیامت تیرے سامنے پیش ہوں تو تو مجھ سے سوال کرے کہ اے عبداللہ، تیرے یہ ناک اور کان کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ تو میں عرض کروں، اے اللہ، صرف تیری رضا کی خاطر، اور مجھے کہے کہ اے عبداللہ، تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً حضرت عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے دیکھا کہ کفار نے انہیں شہید کر دیا تھا، ان کے ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیے۔ جب ان صحابہ کو دفنانے کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ کو ان کے ماموں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ آج بھی ان کی قبر احد کے دامن میں موجود ہے۔ دین کی بات کو سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔